الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ آپ سے گفتگو کرنی ہے، اور گفتگو کا تعلق آج کل جو حالات، دنیا کے احوال، دنیا کی پریشانیاں، 2 سال تقریباً کورونا کے معاملات رہے، اس میں لوگوں کے کام کاج، معاملات، گھر بار کی زندگی وہ ایک مفلوج ہوئی۔ اب یہ ایک مہنگائی ہے، ملک کی صورتحال، معیشت، لوگ ہر طرح سے پریشان ہیں۔ کچھ تو زبان سے اپنی شکوہ کر دیتے ہیں اور کچھ اپنی زندگی صبر کے ساتھ گزار دیتے ہیں، لیکن کامیاب وہ ہے، مزے میں وہ ہے، مطمئن وہ ہے، خوش وہ ہے جو اس موقع پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ صبر تو آ ہی جاتا ہے، اور یہ بھی عبادت ہے، اس پر بھی اجر ہے، لیکن ان احوال میں اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت اور دولت ہے، جس کا ہم عام طور پہ ادراک نہیں کر پاتے۔ ہماری زندگی کسی نہ کسی اعتبار سے مشکلوں میں گھری ہوئی ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، صحت کے مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، لیکن ہم سے لوگ آ کے نا اپنے معاملات ذکر کرتے ہیں۔ کوئی اپنے گھریلو مسئلے ڈسکس کرتا ہے، کوئی اپنے دیگر معاملات بتاتا ہے۔ بظاہر وہ آدمی دور سے دیکھنے میں مجھے بڑا خوشحال نظر آ رہا ہوتا ہے، بڑا گھر، بڑی سواری، بڑا کاروبار، لیکن جب وہ آ کے اپنے مسائل بیان کرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس آدمی سے زیادہ امیر آدمی میں ہوں، اس آدمی سے زیادہ خوشحال میں ہوں، کیونکہ ہم نے سعادت جسے سمجھا ہے وہ اصل میں اس کو عربی زبان میں متعہ کہتے ہیں، مزہ، فائدہ، تھوڑی دیر کی لذت۔ لیکن سعادت جو ہوتی ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، خوشحال زندگی، اطمینان والی زندگی، مزیدار زندگی، اس کا ادراک ہم عام طور پہ کر نہیں پاتے، اور اس چیز کو تلاش کرتے ہیں دنیا کی ان ظاہری چیزوں کے اندر۔ کوئی سواری میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی گھر میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، کوئی کاروبار میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، جبکہ یہ سعادت آپ کو اللہ تعالیٰ کی وہ دولت ہے جو آپ کو بآسانی میسر آ جاتی ہے۔ اس لیے جو امیری ہے، امیری جس کو امیر کہا جاتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ غریب آدمی ہے، مزدور ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیتا ہے، پھر بھی کسی اپنے سے کمتر محتاج کے کام آ جاتا ہے، کسی کی ضرورت میں اس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور کتنے ہی ایسے آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے بینک بیلنس، جن کی جیبوں کا وزن بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جب کسی کا ساتھ دینے کی باری آتی ہے تو جیب سے پائی بھی نہیں نکلتی۔ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل دولت وہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت قرار دیا ہے، اور وہ ہے القناعہ۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ قناعت یہ ہے کہ حلال مل جائے، حرام سے اللہ بچا لے،
قناعت یہ ہے کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس میں دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں، مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میں اس میں خوش ہوں، مل جائے تو اچھی بات ہے، اندر سے حاجت اور اندر سے طمع، اندر سے کوشش زیادہ کی، جو مل گیا الحمدللہ، کوشش کی، محنت کی، جو حاصل ہو گیا الحمدللہ۔ جو آدمی اس نہج پر زندگی گزارتا ہے، اس راستے کو سمجھ جاتا ہے، وہ دنیا کا امیر ترین آدمی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے اشعار ہیں، اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء وارض الله واسعة ولكن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء۔ کہتے ہیں اذا ما كنت ذا قلب قنوع، اگر اللہ نے تمہیں قناعت والا دل نہیں دیا، تمہارے پاس یہ دل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو ان نعمتوں پر جو تمہیں حاصل ہیں، تو پھر یہ بات جان لو کہ تم اور اس پوری دنیا کا مالک اور بادشاہ کوئی بھی ہو، تم دونوں برابر ہو۔ وہ بھی غریب اور قلاش اور محتاج ہے، تم بھی غریب قلاش اور محتاج ہو۔ کیوں؟ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، دو سونے کی بھری ہوئی وادیاں بھی مل جائیں تب بھی خوش نہیں ہوگا کہ مل گیا الحمدللہ، میری ضرورت پوری ہو گئی، اس کو تیسری کی تلاش ہوگی۔ ابھی کچھ دن پہلے پتہ نہیں سچی خبریں ہوتی ہیں جھوٹی خبریں ہوتی ہیں، لوگ چلا دیتے ہیں، کسی نے بھیجی کہ کسی سیاستدان کا ذکر کیا، پتہ نہیں کتنے بلین ڈالر اس کی جو ہے وہ جائیداد ہے، آفیشل ہمارے پاکستان کا ایک سیاستدان ہے، اتنی بلین ڈالر اس کی جائیداد ہے، آفیشل پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں تیسرے چوتھے نمبر پہ ہے، اور جو ان آفیشل ہے اس کا تو حساب و کتاب ہی نہیں ہے، جو ظاہر نہیں ہے۔ اس پہ کسی نے حساب کیا کہ اگر یہ آدمی دن کے 2.25 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، ایک دن 2.25 کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، ایک دن میں 2.25 کروڑ روپے ایک دن میں، تب بھی ابھی موجودہ جو دولت ہے یہ اس کی 50 سالہ زندگی کے لیے کافی ہے، لیکن اس کو مزید چاہیے، لابتغى ثالثا، اس کو تیسری وادی کی تلاش ہوگی۔ پیٹ کب بھرے گا؟ جب مٹی میں اتر جائے گا۔ وہ جو کیڑے ہوتے ہیں نا کھانے والے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کتنا بڑا سیاستدان ہے، یہ کتنا امیر آدمی ہے، یہ کتنا غریب تھا، یہ کتنا قلاش تھا۔ ان کو اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ پوری کرتے ہیں۔ ہاں کسی کے لیے اللہ نے اگر استثناء رکھی ہے، ان کے لیے الگ حکم ہے اللہ کا، تو پھر وہ کیڑے اس کے قریب بھٹک بھی نہیں پاتے، ورنہ وجود ختم ہو جاتا ہے، کھا جاتے ہیں اس کو کیڑے۔ قبر کی مٹی پھر اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ فانت ومالک الدنیا سواء، امام شافعی کہتے ہیں پھر دنیا کا بادشاہ ہو اور تم دونوں برابر ہو۔ اگر تمہارے پاس قناعت نہیں ہے، وہ بھی غریب ہے تم بھی غریب ہو، اگر قناعت ہے تم دنیا کے امیر ترین آدمی ہو۔ ومن نزل بساحته المنایا، وہ یہی بات سمجھاتے ہیں، جس کے دامن میں، جس کے گھر میں موت آ گئی، جس کے پاس موت کا پروانہ آ گیا، پھر نہ اسے زمین بچا سکتی ہے نہ آسمان بچا سکتا ہے۔ یہ دولت کسی کام نہیں آئے گی، کسی کام نہیں آئے گی یہ دولت۔ وہ ایک ابھی تھی نا جو 70 سال 72 سال جس نے جو ہے وہ حکمرانی کی، بادشاہت کی، خاتون دنیا سے چلی گئی، اس کے مرنے کے کفن دفن اور ان سب کے اوپر بتانے والے بتاتے ہیں پتہ نہیں $6 ملین، جس کے لیے پاکستان بھیک مانگ رہا ہے IMF کے سامنے کہ $6 ملین دے دو، وہ اس کی تدفین پر خرچہ آیا ہے۔ لیکن نتیجہ کیا ہے؟ فلا ارض تقیہ ولا سما، اتنی دولت ہوتے ہوئے نہ آسمان بچا پایا نہ زمین بچا پائی۔ وارض اللہ واسعۃ ولکن، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، بڑی کشادہ ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، یہ سب جہاں چاہے آنا جانا، جہاں چاہے رہو، جیسے چاہے زندگی گزارو۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، ولکن اذا نزل القضاء ضاق الفضاء، جب آسمان سے فیصلے آ جاتے ہیں نا تو یہ ہوا بھی تنگ ہو جاتی ہے، یہ آسمان بھی تنگ ہو جاتا ہے، زمین بھی تنگ ہو جاتی ہے، سانس لینے کی بھی مہلت نہیں ملا کرتی۔ اس لیے ہم پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، مولوی تو کہتے ہیں دنیا چھوڑ دو آخرت کی فکر کرو، دنیا چھوڑ دو آخرت کی فکر کرو۔ فرق کو سمجھیں، دنیا چھوڑنے کا آپ کو کوئی نہیں کہتا،
دنیا کی لالچ دل سے نکالنے کا کہتے ہیں، دنیا کی ہرس دل سے نکالنے کا کہتے ہیں، کیونکہ لالچ اور ہرس آپ کو حرام کی طرف لے جاتی ہے۔ آج دیکھ لیں نا کتنی ایمانداری ہے اور کتنی ہمارے اندر ایمانداری ہے ہمارے معاشرے میں۔ سیاست دانوں کو ہم گالیاں دیتے ہیں، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں، اس کو دیتے ہیں۔ موقع جب مجھے ملتا ہے میں بھی چوکتا نہیں ہوں، چھوڑتا تو میں بھی نہیں ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میرے اندر لالچ بھری ہوئی ہے، میرے اندر حسد ہے، جلن ہے۔ یہ عورتوں میں بیماری ہوتی ہے نا، کسی کو اچھے کپڑے پہنے ہوئے دیکھ لیا تو ان کو بھی وہ کپڑے چاہیے۔ پتہ چلا کہ فلاں اور رشتہ دار جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ فلاں جگہ گھومنے گئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، تو بس اس نے گھر میں فساد ڈال دینا کہ ہمیں بھی لے کر جاؤ۔ مقابلہ ہے نا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مقابلہ ہے۔ اس مقابلے میں اینڈ قبر پہ آ کے ہوتا ہے، اینڈ قبر ہے۔ اس لیے لالچ نکال دو، باقی جو اللہ دے، حلال دے، مال دے، جتنا ملے اللہ کی نعمتیں ہیں، مل جائے تو بھی شکر، نہ ملے تو بھی شکر۔ آپ میں سے کون ایسا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں۔ الحمدللہ سب یہاں پر بیٹھے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب نے الحمدللہ کھایا پیا ہوا ہے، ہوش میں ہے، بھوکا آپ میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ کس نے کھلایا؟ آج سے 20 سال پہلے روٹی کتنے کی تھی؟ آج کتنے کی ہے؟ آج سے 20 سال پہلے آپ آٹا چاول ان کے ریٹ دیکھیں، آج کتنے کے ہیں؟ لیکن آج سے 20 سال پہلے آپ اپنی زندگی کے احوال پہ غور کریں، آج پہ غور کریں، آج کے حالات آپ کے 20 سال سے پہلے سے بہتر ہوں گے۔ جو سواری آپ کے پاس 20 سال پہلے نہیں تھی آج ہوگی، جیسا گھر آپ کا 20 سال پہلے نہیں تھا آج ہوگا، جس انداز میں جس طرح کا لباس آپ 20 سال پہلے نہیں پہنتے تھے وہ آج پہنتے ہوں گے۔ مہنگائی حد سے زیادہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہاں پر ہے کہ ہمیں زیادہ گھیر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت چاہیے، زیادہ چاہیے، زیادہ چاہیے، رک نہیں رہے، ہمیں کم لگتا ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں پر معترض ہوتے ہیں، احوال تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، حالات تنگ ہیں، پریشانیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ہر ایک کی زبان پر شکوہ ہے۔ باہر نکلیں، ہر ریسٹورنٹ پہ رش ہے، ہر کھانے کی جگہ پر رش ہے، ہر ہوٹل پر چائے کے لیے رش ہے، چائے کے لیے پیسے ہیں نا جیب میں، گاڑی میں پیٹرول، موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے پیسے ہیں۔ کوئی بھی پہلے تو ہم 20 سال پہلے کی میں بات کرتا ہوں نا، ہم تو یہ آپ میں سے جو بھی ہیں پیدل، ہم لوگ کئی یہ سواریاں موٹر سائیکلیں کہاں ہوتی تھی، پیدل چل کے جاتے تھے، کلومیٹر 2 کلومیٹر پیدل آرام سے۔ اب تو 2 گلی آگے جانا ہو تو بائک پہ ہی جاتے، نہیں جا سکتے پیدل۔ تو مسئلہ یہاں پر ہے، ہم ان حالات سے پریشان نہیں ہیں، ہم نفسیاتی طور پر مفلوج ہو گئے ہیں، اپنے اللہ سے شاکی ہو گئے ہیں، ہمیں اللہ سے شکایت ہے۔ اللہ نے تو بہت نوازا ہے اور آگے بھی نواز رہا ہے الحمدللہ، ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات یاد رکھو، اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، سنن ابن ماجہ کی حدیث، اللہ سے ڈرو، یہ جو حاصل کرنے کے ذرائع ہیں نا دنیا کو، اس کو اچھا بنا کے حلال اچھے طریقے سے۔ ایک بات یاد رکھنا، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ عنها، جو دانا تمہارے لیے اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، وہ جو تقدیر کا ظہور ہوا تھا میری اور آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، فرشتے نے لکھ دیا تھا یہ کھائے گا، یکتب رزقہ، یہ اس کا رزق یہ ہے، یہ کھائے گا، وہ ایک دانہ بھی باقی ہو، لن تموت، وہ آدمی مر نہیں سکتا، حتی تستوفی رزقہ، جب تک وہ ایک دانہ کھا نہ لے، اپنا رزق پورا نہ کر لے۔ وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا، ہاں تھوڑا 19-20 آگے پیچھے لیٹ ہوتا ہے ہمارے حساب سے، تقدیر کے حساب سے جب ملنا ہے وہ جب ہی ملے گا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرو اور جو حصول رزق کے ذرائع ہیں ان کو اچھا کر کے حلال، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، جو حلال ہے اس کو حاصل کرو، جو اللہ نے حرام کیا ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ تو مسئلہ ہمارا یہاں کا ہے، ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم کھائے پیے بغیر اللہ نے عطا کرنا ہے، اللہ نے نوازنا ہے، بس طبیعت میں شکوہ آ گیا ہے، طبیعت میں شکایت آ گئی۔ کبھی ایک چکر لگائے نا قبرستان کا، کبھی ایک چکر لگائے ہسپتال کا، تو آپ کو پتا چلے گا آپ دنیا کے کتنے امیر ترین آدمی ہیں، مفت کی سانسیں لے رہے ہیں، کسی کو سانس اٹک جائے تو
آکسیجن سلنڈر پتہ نہیں ایک دن کے 3,000 روپے لیتے ہیں شاید آکسیجن کے، عام چھوٹے سے چھوٹے اسپتال میں جو آپ کو مصنوعی سانس ملتا ہے. یہ میں اور آپ تو مفت میں گھومتے پھرتے چلتے اٹھتے بیٹھتے، ہوش ہی نہیں ہے نا کہ کس طریقے سے میرا خون صاف ہو رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، گندگی غلاظت الگ ہو رہی ہے، پیشاب الگ ہو گیا، خون الگ ہو گیا، پانی یہ وہ ہر چیز سیٹنگ سے اندر ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں ہے. جس دن یہ کام رک جاتا ہے، بندہ ڈائلیسس کے اوپر آ جاتا ہے، اس دن پتہ چلتا ہے کیا تھا. ایک دن جا کے دیکھیں نا ڈائلیسس کی مشینوں پہ مریض کو لیٹا ہوا، آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کون ہے اور وہ کون ہے، آپ کتنے امیر ہیں اور وہ کتنا غریب ہے، اللہ نے کتنا نوازا ہے، اللہ نے کتنی عطائیں کی ہیں، اللہ نے کتنے احسانات کیے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر شکوہ بھر گیا ہے میرے، یہاں پر اعتراض ہے، یہاں سے میں لڑ رہا ہوں اللہ سے. ایک دن نکل کے جائیے دیکھیے. جب یہ ڈائلیسس والوں کے پاس بعض اوقات جانا ہوتا ہے، اسپتال والے بلاتے ہیں، ویسے کبھی گزر ہوتا ہے، یا کبھی ہمارے کچھ احباب دوست بھی ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، وہ جو صرف وہ کینولا لگتا ہے نا ان کا، وہ سیٹ ہونے میں 2-3 مہینے لے لیتا ہے، 2-3 مہینے تک اذیت میں رہتے ہیں وہ، اور بعض اوقات سیٹ نہیں ہوتا تو پھر وہ نکال کے دوسری جگہ لگاتے ہیں، پھر تیسری جگہ لگتا ہے، بعض اوقات تو لوگوں کو سال لگ جاتا ہے کینولا سیٹ کروانے میں. پھر وہ خون جسم سے نکلتا ہے، دھلتا ہے، صاف ہوتا ہے، واپس آتا ہے اور واپس جسم کے اندر آ کے لگتا ہے. اس کو دھونے کے لیے، صاف کرنے کے لیے، میں بھی کوئی مہینہ پہلے کی بات ہے، ڈائلیسس سینٹر کا افتتاح تھا تو انہیں افتتاح سے پہلے بلا کر دورہ کرایا، وہ خرچہ دکھایا، وہ سسٹم دکھایا، خرچہ بتایا، نظام بتایا، اور اس وقت پتا چلا کہ یہ سارا نظام میرے جسم کے اندر، وجود کے اندر اللہ نے مفت میں لگایا ہوا ہے، مفت میں لگا ہوا ہے. اور وہ بیچارے تکلیف میں آتے ہیں، پریشانی میں آتے ہیں، اپنے جسم سے اپنے خون نکلوا کر اس کو صاف ستھرا کر کے واپس ڈلواتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم، تم میں سے جو کمتر ہو اسے دیکھ لو، اپنے سے کمتر کو دیکھ لو، کو خوش ہو جاؤ گے، پتہ چلے گا اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں تم پر. اپنے سے اونچے کو دیکھو گے تو اللہ کی نعمتوں کو حقیر جانو گے. اللہ کی یہ تقسیم ہے نا، اَوْمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ نے تقسیم کی ہے، کسی کو امیر رکھا، کسی کو غریب رکھا. تو اوپر والوں کو مت دیکھو. اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات پہ مختلف انداز میں حکم دیا. ایک تو ہے کہ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے، لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. آپ اپنی آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیے ان کو جن کو اللہ نے دنیا سے نوازا ہے، دنیا عطا کی ہے، ان کو آنکھیں اٹھا کر مت دیکھیے. یہ صرف دنیا کی ظاہری چمک ہے. ان کو اللہ نے کیوں نوازا؟ امریکہ اتنا ترقی کر گیا، یورپ اتنا ترقی کر گیا، ہم پیچھے رہ گئے. وہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم پیچھے رہ گئے، ہمیں اللہ نے پیچھے نہیں کیا. وہ تو ایک اللہ کے کونی قدری فیصلے ہیں، تو نافذ تو سب کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، لیکن قصور اس میں ہمارا ہے، غلطی خامی ہماری ہے. ہم ان کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ کر اسلام کو گالیاں دیتے ہیں. یا آج کل ایک جملہ میں بڑا خطرناک چلتا ہوا دیکھتا ہوں، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، جو اپنے دیندار لوگوں کو، اہل حدیث لوگوں کو، کہ جی اگر آج انگریز ہم پر حکمران ہوتے پاکستان پر تو کم از کم شراب تو کھلے عام بک رہی ہوتی، لیکن انصاف تو مل رہا ہوتا، امن و امان اور سکون تو ہوتا. لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں، میں نے خود دیکھا کہ کاش انگریزوں کی حکومت رہ جاتی تو ہم سکون میں ہوتے. شراب تو بک رہی ہوتی لیکن ہم امن و امان میں اور سکون میں ہوتے، ہمارے انصاف ہمارے دروازے پر ہوتا. کیوں بھائی؟ آپ کو مسئلہ کس سے؟ اسلام سے ہے؟ یا یہ یہاں کے جو سسٹم جو ان لوگوں نے بنایا ہے، جس کو اسلام کا نام دیا اور اس کو نافذ نہیں کیا؟ انہوں نے اپنی عقل کو حاکم بنایا اور اس کو نافذ کیا، اس لیے ہمیں بہتر لگتے ہیں. ہم نے اسلام کو حاکم بنایا لیکن اپنی شہوات کو، کرپشن کو، دھوکے بازی کو، خیانت کو نافذ کیا، اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ وہ بہتر ہے. بہتر اسلام ہی ہے، بس ہم مسلمانوں نے اس اسلام کو نافذ نہیں کیا. اس لیے کافروں کی حکومت کو اچھا سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتیں تمہیں حقیر نہ دیں گی. کبھی بھی نگاہیں اٹھا کر اللہ کے نبی اللہ نے فرمایا مت دیکھنا. لنفتنہم فیہ، تو ہم نے ان کو آزمانا ہے، ہم نے جو ان کو دنیا کے اندر ترقی دی ہے ان کے لیے آزمائش ہے. ورزق ربک خیر وابقیٰ، اللہ کی جو عطا ہے آپ کے لیے، اللہ کا جو رزق ہے اللہ آپ کے لیے بہت بہتر اور باقی رہنے والا ہے. اور
سورہ زخرف کی جو آیت میں نے پڑھی تھی وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ دنیا کی ساری نعمتیں، ساری چیزیں، ساری ریس بھاگ دوڑ ایک طرف، جو رب کی رحمت ہے وہ ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، بہت بہتر ہے۔ اور رب کی رحمت کیا ہے؟ وہ یہی ہے، ہسپتال کا ایک چکر لگاؤ، قبرستان کا ایک چکر لگاؤ، پھر تمہیں پتہ چلے گا رب کی رحمت ہے کیا۔ اس لیے آگے کا سوچنا، لیکن بہت آگے کا سوچنا، یہ اصل کامیابی ہے۔ ہم دنیا کے اندر آگے کا سوچتے ہیں لیکن بہت آگے کا سوچنا کامیابی ہے۔ اس لیے اپنے دل کو مطمئن رکھیں، پریشان نہ ہوں۔ آپ کے اور میرے ان احوال سے، حالات سے، معیشت کی تنگی سے، پریشان ہونے سے مجھے اور آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کوئی حالات میں نہیں بدل سکتا، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ محنت کروں، حلال کماؤں، جو اللہ نے جائز ذرائع دیے ہیں محنت کے، ان کو سب کو استعمال کروں۔ مانگنے کی تعلیم شریعت نے نہیں دی، تصول کا ہمیں شریعت کی تعلیم کے اندر موجود نہیں ہے۔ وہ اصحاب صفہ تھے جو رہ گئے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں 70 کے قریب اصحاب صفہ کو دیکھ چکا ہوں۔ ایسی حالت ہوتی تھی کہ ایک ہی چادر ہوتی تھی ان کے پاس، کوئی نیچے باندھ لیتا، کوئی اوپر باندھ لیتا، کسی کو گردن جھکا کے اپنی گردن پہ باندھ کر رکھنا پڑتی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ کے نبی، آپ کا ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ نے ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہ صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، یہ اپنے رب کے لیے ہے۔ آپ کی دوستی ان کے ساتھ ہونی چاہیے، ان کی طرف آنکھیں مت اٹھائیے، ان کے ساتھ دوستی رکھیے۔ اس لیے ایک اپنی گیدرنگ بھی آپ دیکھیے کہ دوستوں کے ساتھ، اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، وہ کہیں صبح شام دن رات کاروبار کام کاج آگے بڑھنا، فلانا اتنا آگے نکل گیا، فلانا یہ مال لے کر بیچ رہا ہے، فلانا یہ کر رہا ہے، فلانے دھوکے سے اتنے گھر بنا لیے، فلانے نے اتنی فیکٹری بنا لی، فلانے نے اتنی دکانیں خرید لی، فلاں یہ کام کر رہا ہے، فلاں وہ کام کر رہا ہے۔ جب میں یہ باتیں سنتا ہوں نا صبح شام، تو میں بھی کہتا ہوں یار وہ یہ کر رہا ہے میں کیوں نہ کروں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ، دوستی ایسی رکھو، گیدرنگ ایسی رکھو جو صبح شام تمہیں رب کی یاد دلائے، جو تمہیں حلال اور حرام کی تمیز کا فرق بتائے، جو تمہیں ہاتھ پکڑ کر جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت کے راستے پر چلائے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ۔ اس لیے یہ وہ سارے راستے ہیں جو انسان کو قناعت پر لے کر آتے ہیں، اور اس قناعت کے ذریعے سے انسان حسد سے بچ جاتا ہے، طمع، لالچ، حرص سے بچ جاتا ہے، حرام کمانے سے بچ جاتا ہے، جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، غیبت سے بچ جاتا ہے، حقد سے بچ جاتا ہے، نفرت سے بچ جاتا ہے، کسی کا برا چاہنے سے بچ جاتا ہے، دل بڑا پاک صاف ہو جاتا ہے۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی کتنی ترقی کر رہا ہے، اللہ اس کو اور نوازے، اللہ اس کو اور عطا کرے، حلال عطا کرے، میں حلالی اپنی کوشش اور بساط کے مطابق الحمدللہ جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے میں اس میں بہت خوش ہوں، اور دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں، دنیا کا امیر ترین آدمی ہوں اگر میرے پاس ایمان کی دولت ہے۔ اسی لیے عامر ابن عبد قیس فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 آیتیں ہیں، صبح بھی میں دہرا لیتا ہوں، ذہن میں یاد کر لیتا ہوں، پھر مجھے ٹینشن نہیں رہتی شام تک۔ کبھی شام کو ذہن میں آ جائے تو صبح تک مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور وہ 4 آیتیں ہیں، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ما يفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وما يمسک فلا مرسل له من بعده، اور جس کے لیے اپنی رحمت کے دروازے بند کر دے اس کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ اللہم، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جس کو تو عطا کرنے پر آ جائے، تو دینے پر آ جائے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو تو نے نہ دینا ہو ساری دنیا مل کر بھی اسے دینا چاہے کچھ دے نہیں سکتی۔ مرنے پر $6 ملین تو خرچ ہو سکتے ہیں لیکن $6 ملین سے زندگی نہیں مل سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تیری بڑائی بزرگی کے آگے کس کی بزرگی ٹھہر سکتی ہے، کس کی برتری کام آ سکتی ہے، تو ہی تو ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ۔ دوسری آیت کہتے ہیں وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
کوئی لوٹا نہیں سکتا، کوئی پلٹا نہیں سکتا. جو خیر تم تک اللہ نے پہنچانی ہے اس کو حلال طریقے سے حاصل کرو. تیسری آیت کہتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اس زمین پر رینگنے والا معمولی سا اگر کوئی کیڑا بھی ہے تو اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. رزق اللہ نے کھلانا ہے، رزق اللہ نے پہنچانا ہے. جس دانے پر تمہارا نام لکھا ہے وہ تمہیں پہنچ کر رہے گا. اور چوتھی آیت کہتے ہیں سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر تنگی کے بعد آسانی رکھی ہوتی ہے. کہتے ہیں بس یہ 4 آیتیں ذہن میں آتی ہیں اور اس کے بعد زندگی پرسکون ہو جاتی ہے. شام تک، شام کو ذہن میں آ جائے صبح تک زندگی آسان ہو جاتی ہے. ٹینشن فری زندگی، بالکل پاک صاف زندگی. یہ ہے سادہ سا فارمولہ ان حالات میں میرے اور آپ کے لیے. حالات مشکل ہیں، سب کے لیے ہیں. یہ صرف میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے، یا ہم اس علاقے والوں کے لیے نہیں ہے، یا ہم جس کو ہم کہتے ہیں مڈل کلاس لوگوں کے لیے نہیں ہے. بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں. جن کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن نہ ہونے کے باوجود کوئی بھی بھوکا نہیں مر رہا. ہاں کچھ ہے جن کے ساتھ پریشانیاں ہیں، جن کے ساتھ معاملات ہیں، سیلاب کے معاملات ہیں، کسی کا گھر گر گیا، کوئی کسی اور حوالے سے پریشان ہے، کوئی کسی اور حوالے سے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان کے رزق کا بھی بندوبست کیا ہے نہیں کیا. امداد کے ذریعے سے ان تک پریشانی تو آئی، تکلیف تو آئی، رزق پہنچ گیا. تھوڑا کم ملا، ہو سکتا ہے دن میں 1 دفعہ کھانا پڑا ہو، مل گیا، عطا ہو گیا، نواز دیا رب نے. اور ان سب کے بعد آخری بات صرف کروں گا، یہ زندگی کتنی بھی مشکل گزار لو، کتنی بھی مشکل، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس دنیا کے ایسے آدمی کو لایا جائے گا کہ جس نے سب سے تکلیف دہ زندگی گزاری ہوگی. یؤتی باشد الناس بؤسا یوم القیامہ، سب سے تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، تنگ دستیوں کے اندر جس نے زندگی، آدم علیہ السلام اشد الناس، ساری انسانیت میں سے. اب آپ تصور کیجئے، ہم تو 2020ویں صدی کے لوگ ہیں نا، 21ویں صدی کے لوگ ہیں. ہمارے یہاں میں اس ماحول میں سب سے بدترین کون ہوگا؟ صرف اس صدی کو سوچ لیں کیا ہوگا. اس کو کل قیامت کے دن لایا جائے گا جس نے کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی ہوگی، زمین پر رہتے ہوئے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہوگی. جنت کا ایک جھونکا، ایک چکر، اس کے بعد رب تعالیٰ پوچھے گا کبھی کوئی تکلیف پریشانی بھی چھو کر گزری تھی؟ کہے گا لا یا رب، اللہ کبھی کوئی تکلیف نہیں آئی، کوئی پریشانی نہیں آئی. اور اس دنیا کے امیر ترین منعم علی آدمی کو لایا جائے گا جس نے بڑی آسانیوں میں، آسائشوں میں زندگی گزاری. بڑے بڑے محلات ہیں نا، بڑے بڑے محلات بنے ہوئے ہیں نا، بڑی بڑی مسجدیں شاہ جہاں کی، فلاں کی، فلاں کی، یہ ہمارے آس پاس ہی انہی علاقوں میں بر صغیر میں ہی پھیلی ہوئی ہے نا. دنیا تو ایک داستان ہے، بادشاہوں کی نسل در نسل بادشاہتیں چلیں. تاریخ ہے نا، ضبط ہے نا، ہمارے پاس پڑھتے ہیں نا وہ تاریخ. کہاں ہیں وہ بادشاہ اور کہاں ہیں ان کی نسلیں؟ کہاں ہیں ان کی باقی جو آگے جنہوں نے رہنا تھا، چلنا تھا؟ کوئی نہیں بچا. اس دنیا کے امیر ترین فرد کو لایا جائے گا، منعم علیہ فرد کو لایا جائے گا، اور جہنم کے ایک جھونکے کے بعد پوچھا جائے گا کبھی کوئی خیر دیکھی تھی، کوئی بھلائی دیکھی تھی؟ کہے گا لا یا رب، اللہ کبھی کوئی خیر نہیں دیکھی. تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقت پھر کیا ٹھہری؟ حقیقت پھر یہ ٹھہری کہ آخرت کی کامیابی اصل کامیابی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، اور اسی دھوکے اور سراب کے پیچھے میں بھاگتا رہتا ہوں. ایک دن آتا ہے، اینڈ ہوتا ہے، اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کیا تھا، کیا نہیں تھا، کہاں میں نے اپنی زندگی برباد کی، کیا کیا، کیا نہیں کیا. کیونکہ آگے اگر اچھا ہوتا ہے تو پھر تو انسان لپک کے نکل جاتا ہے، بھاگتا ہوا جاتا ہے، کیونکہ آگے استقبال بڑا خوبصورت ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر آگے کے احوال اچھے نظر نہیں آتے تو پھر اپنے رب سے کہتا ہے فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، ساری دولت لٹا دوں گا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ کسی کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دیتا جب اس کا وقت مقرر آ جائے. لہذا خوش رہیے. جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، کن وریان تکن عابد الناس
وَكُنْ قَنِعًا تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ. ورع اختیار کر لے. ورع کہتے ہیں اللہ کا ڈر. تو دنیا کا سب سے بڑا عابد بن جائے گا. اور قناعت اختیار کر لے تو سب سے بڑا شاکر بن جائے گا, شکر ادا کرنے والا. جو میں نے اپنی شروع میں بات کی تھی کہ ان تکلیف دہ حالات کے اندر کچھ لوگ شکایتیں کرتے ہیں, کچھ لوگ صبر کرتے ہیں, لیکن کمال اور لذت اور مٹھاس ہے ان احوال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے میں کہ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین, اللہ نے کا بڑا کرم ہے, اللہ کا بڑا احسان ہے, اللہ نے بڑی نعمتوں میں رکھا ہے. جس کی زبان پر یہ کلمے ہوں اور دل سے بھی وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا ہو حقیقت میں, اور اپنے عمل کے ذریعے سے, ان اعضاء کے ذریعے سے, وہ انسان اس دنیا کا امیر ترین اور کامیاب ترین آدمی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.